بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم صدق اللہ العظیم۔ 30ویں پارے کی ابتدا اس بات سے ہوتی ہے کہ کفار ایک نبأ عظیم یعنی قرآن مجید کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور اختلاف رکھتے ہیں، تو انہیں بتا دیا جائے کہ تمہیں اس بارے میں اختلاف کی ضرورت نہیں ہے اور تمہارا اس سلسلے میں اختلاف بالکل فضول ہے تو یہ نبأ عظیم ہی، اگرچہ وہ ازراہ مذاق یہ کہا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، تو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں اس کے انتظار کی بھی ضرورت نہیں، اسے تو آنا ہے، وہ آ جائے گی۔ ان کی مذاق کا بھی جواب اس انداز میں دیا گیا کہ کیا ہم نے زمین کو یعنی بچھونا نہیں بنایا اور آسمان کو چھت نہیں بنایا، اور یعنی وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، 7 آسمان تمہارے سر پہ ہم نے بنا دی۔ اپنی پوری یعنی مخلوقات اور پھر یہ کہ باغات اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں تمہارے لیے ہم نے پیدا کی، تمہارے رزق کا انتظام ہم نے کیا، یہ سب کچھ ہم نے کیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً، اور ہم نے جو ہے وہ بادلوں سے پانی تمہارے لیے برسایا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ تمہارے لیے اناج اور غلہ یعنی پھل نکال سکیں۔ تو اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر قیامت کا آنا کیا ناممکن ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، یہ یوم الفصل جو ہے اسے تو ایک دن آنا ہے، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو تم افواج کی صورت میں حساب کے لیے چلے آؤ گے، اور پہاڑ وہ چمکتا ریتا بن جائیں گے بالکل۔ پھر فرمایا کہ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور تمہیں حساب سے نا امیدی کیوں ہے؟ یہ خصوصیت بتائی گئی کافروں کی، انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ حساب سے نا امید ہیں، اور جیسے جیسے ان کا دل چاہتا ہے وہ اس کو جھٹلاتے چلے جاتے ہیں۔ پھر جنتیوں کے اوصاف بتائے گئے کہ جنتی جنت میں ہوں گے، اور وہاں وہ سوائے اچھی بات کے اور سوائے سلام کے وہاں کوئی لغو بات تو ہوگی ہی نہیں، نہ کذب ہوگا نہ لغو بات ہوگی، کچھ نہیں ہوگا وہاں، اور یہ ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے عطا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہاں پر فرشتے صف بستہ ہوں گے، روح الامین موجود ہوں گے، کوئی رب کی اجازت کے بغیر وہاں کلام نہیں کر سکے گا، اور ذالک الیوم الحق، اس دن کو تو آنا ہے، تو جو چاہے وہ یعنی اس دن کا یقین کرے اور ایمان لائے اور اپنا ٹھکانہ جنت میں بنائے۔ اور ہم نے تمہیں ڈرایا ہے، یہ عذاب قریب ہے۔ اس دن انسان آرزو کرے گا کہ کاش میرا وجود نہ ہوتا، اور کاش، کافر کی یہ حسرت ہوگی کہ اے کاش میں مر کے مٹی میں مل جاتا اور پھر نہ اٹھایا جاتا۔ پھر سورہ نازعات کی ابتدا ہوتی ہے، اور ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی جو کائنات کے امور کی تدبیر کرتے ہیں اور کافروں اور مومنوں کی روح نکالتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یقین دلایا گیا کہ قیامت کو آنا ہے، وہ آئے گی۔ پھر یعنی ہلاک کی جانے والی قوم یعنی قوم فرعون کا ذکر کیا گیا کہ نافرمانی کی وجہ سے تم دیکھو کہ ہم نے فرعون جیسے بادشاہ کا حضرت موسیٰ کے ہاتھوں بیڑا غرق کیا، تو تم ہمارے لیے کیا چیز ہو۔ فرمایا کہ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس میں عبرت ہے ڈرنے والے کے لیے، کیونکہ بات یہ ہے کہ پچھلی اقوام کی جو کہانیاں اور جو واقعات ان کو سنائے جاتے ہیں وہ اس لیے کہ انہیں بتایا جا سکے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ پھر فرمائے کہ تمہاری خلقت ہمارے لیے مشکل تھی یا آسمان کو پیدا کرنا مشکل ہے؟ مشکل تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟
پھر فرمایا کہ رات کی پیدائش دیکھو کہ رات کو جو ہے وہ ڈھانپنے والا بنایا اور وہ اخرج ضحاہا اور تمہارے لیے روشنی پیدا فرمائی. پھر ہم نے تمہارے لیے زمین بچھائی اور اس میں سے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے ہم نے کھانے پینے کا سامان نکالا. متاع لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے اس زمین کو نفع بخش بنایا ہم نے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، تو پھر وہ قیامت کا یقین دلائے گا کہ اسے تو آنا ہے. پھر یوم یتذکر الانسان ما سعی، کہ کوشش کرنے والے، نصیحت حاصل کرنے والے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے جنت ہے، اور جو اپنے رب کا باغی ہوا اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ اس نے سمجھا تو وہ آگ میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ آگ ہے. یہ قیامت کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں؟ یہ تو قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے اور انہیں اس کا انتظار نہیں ہے، بلکہ جب وقت آئے گا اور قیامت آئے گی تو انہیں یوں لگے گا جیسے یہ دنیا میں لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، بہت تھوڑا سا وقت گزار کے آئے ہیں. پھر اس کے بعد سورہ عبس وتولی شروع ہوتی ہے، اور یہ مبارک سورت جو ہے اس میں انسان کو ایک عجیب و غریب حقیقت سے آشنا کیا گیا. بات وہی ہے کہ یقین وہی قیامت کا دلایا جا رہا ہے، یعنی کفار کو اتنا تفصیلی جواب ایک سوال کا مل جائے اور وہ بھی قرآن مجید کی صورت میں، یہ بہت بڑی بات ہے. فرمایا گیا کہ قرآن مجید سے اسی کو نصیحت حاصل ہوتی ہے جس کے دل میں اس کی گنجائش ہو، جو نصیحت حاصل کرنا چاہے تو نصیحت اسی کے لیے فائدہ مند بھی ہوتی. پھر فرمایا کہ انسان جو ہے وہ کیا سمجھتا ہے، وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے کہ کس طریقے سے اس کا کھانا بنا، کیسے پانی بنا اور کس طریقے سے پھل نکالے گئے، یہ سب کچھ وہ دیکھے. اور فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، یعنی اس زمین میں اس کے لیے غلہ ہے، انگور ہے، زیتون ہے، اس طرح کی اور چیزیں ہیں. متاع لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ قیامت یہ معمولی چیز نہ سمجھو. قیامت کے دن سب سے پہلے بھائی راہ فرار اختیار کرے گا، پھر ماں جان چھڑائے گی، پھر بیٹا جان چھڑائے گا، پھر بیوی اپنی جان چھڑائے گی، کیونکہ ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. یعنی تم جیسے مذاق سمجھ رہے ہو، وہ اتنی مشکل کا دن ہوگا انسان کے لیے جو صاحب ایمان نہیں ہے. فرمایا کفار کیا ہیں؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور فجور میں مبتلا ہیں. پھر سورہ تکویر ہے، اور سورہ تکویر میں مختلف چیزوں کی یعنی کا ذکر کیا گیا. اس وقت تاروں کا کیا حال ہوگا، آسمان کا کیا حال ہوگا، اعمال نامے لپیٹے جائیں گے. وحشی جانور جو ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یعنی ایسے جانور جو وحشی ہیں، جو الگ الگ رہتے ہیں، وہ اکٹھے ہو جائیں گے. اس کے بعد وہ بچیاں جو زندہ درگور کی گئی تھیں ان سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا؟